بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 59 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم اس احسان پر ہمارا شکر کرو، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور اتارا تم پر من اور سلویٰ۔ ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے تھے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا اس بستی کے دروازے میں داخل ہوتے وقت جھک کر کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ اِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے خواہش ظاہر کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ اس کے لیے کوہ طور پر گئے تو ایک بجلی کی کڑک آئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ بعض لوگ اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ زبردست کڑک کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن میرے نزدیک یہاں تعویل کی ضرورت نہیں، بلکہ موت کے بعد زندہ کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی من بعد موتکم کے الفاظ سے اس مفہوم کو بالکل واضح ہو رہا ہے کہ خواہ انہیں کوئی اور معنی پہنانا درست نہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ جب بنی اسرائیل 6 لاکھ کی تعداد میں جزیرہ نما سینا کے صحرا میں گئے تو وہاں پر کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، دھوپ کی تپش سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ان حالات پر اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا کہ تمام دن ایک بادل ان پر سایہ کیے رہتا، وہ جہاں جہاں جاتے وہ بادل ان کے ساتھ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان پر من و سلویٰ کا انتظام کیا۔ من رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند اترتا تھا جس میں شیرینی ہوتی تھی، اور اس کے قطرے زمین پر آ کر جم جاتے تھے اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے، یہ گویا ان کا اناج تھا۔ اور سلویٰ ایک خاص قسم کا بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا۔ شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ آتے اور جہاں بنی اسرائیل ڈیرا ڈالتے وہاں اس کے ارد گرد اتر جاتے، اور یہ رات تاریکی میں آسانی سے ان کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھاتے، جن سے ان کی پروٹین کی ضرورت بھی پوری ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مکمل غذا کا انتظام کیا، لیکن ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری بنی اسرائیل کا وتیرہ تھی،
چنانچہ انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت کی قدر نہ کی اور اپنی ناشکری کی روش کو اپنائے رکھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہاں پر ایک بستی میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب اس بستی میں داخل ہوں تو حطۃ حطۃ کہہ کر سر جھکا کر اس بستی کے دروازے سے اندر داخل ہونا ہے، لیکن ان ظالموں نے اس کے بجائے حنطۃ حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں تو گھیو چاہیے، ہمیں تو گھیو چاہیے۔ دراصل بنی اسرائیل من و سلوہ کھاتے کھاتے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھیں اور ایک ہی چیز کھا کھا کر یہ اکتا گئے تھے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی پیداوار میں سے کوئی چیز کھانے کو ملنی چاہیے۔ اس خواہش کا اظہار ان کی زبانوں پر حنطۃ حنطۃ کی صورت میں آیا۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا استہزاء اور تمسخر اڑایا جو اللہ تعالیٰ نے وقولوا حنطۃ کے الفاظ میں انہیں دیا تھا۔ اس کا بدلہ انہیں یہ ملا کہ جب وہ اس بستی کے اندر داخل ہوئے جس کا نام اریحہ تھا تو وہاں پر طاعون کی وبا نے انہیں آ لیا، جس کی وجہ سے ان کی اکثریت ہلاک ہو گئی۔